اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے اکرم صاحب، آج جملے پورے سنتے نہیں، لوگ بیان پورا سنتے نہیں۔ اور میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی علماء کرام کے بیانات کو اپنے اپنے چینلز میں پیش کرتے نا، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیان پورا ڈالیں۔ چھوٹی کلپ جو بنا کر ڈالتے ہیں نا، اس کا اول بھی کٹ اور اس کا بعد بھی کٹ، اور سننے والا تو اتنا احمق ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ کل بیٹھے بیٹھے واحد صاحب میرے ذہن میں ایک بات آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ دیا، میں سمجھا کہ بے وقوفوں کی الگ جماعت رنگی بول کر، لیکن بعد میں چلا ہر جماعت میں بے وقوف آئی۔ بے وقوفوں کی الگ جماعت ہوتی نہیں، لیکن اب پتا چلا کہ ہر جماعت میں بے وقوف ہے۔ شروع کا سنتے نہیں، بات کا سنتے نہیں، اندر کے ارادے سنتے نہیں، باہر کے مقاصد سمجھتے نہیں۔ بھئی حق بولنا کسی پر کیچڑ اچھالنا ہے کیا؟ صاف صاف بولنا حکومت کے خلاف کیا؟ یہی تو سب سے بڑی نادانی ہے، پوری بات سنتے نہیں، اور چھوٹا ایک جملہ آ گیا تو اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بھی یہی بات ہے۔ اب تو بعض ریاستوں کی حکومت کا دماغ تو اتنا غلیظ ہو گیا، ہمارے نزدیک زمزم پاک ہے، ہمارے اس ملک کے غیر مسلموں کے نزدیک گنگا پاک ہے۔ میں گنگا کو کچھ برا نہیں کہوں گا، اور زمزم کو کوئی برا کہتا ہے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر دماغ پاک نہیں ہو رہا ہے تو پھر گنگا جل سے آپ اپنا دماغ کو پاک کیجئے کہ اس ملک کا مسلمان یا اس ملک کا صاف صاف بات کرنے والا کوئی بات اگر حق کی کرتا ہے تو وہ ملک کے مخالف بات تو نہیں ہے۔ یہی تو سب سے بڑی عجیب بات ہے، بات کو پوری سننا۔ بنگلور میں ایک مرتبہ فقہی سیمینار منعقد ہوا، ہمارے بڑوں کی ہی باتیں ہیں، ہماری کیا باتیں ہیں، ہماری تو زبان ایک ساؤنڈ باکس ہے۔ فقہی سیمینار منعقد ہوا شاداب شادی میں، ٹانی روڈ عیدگاہ میں۔ حضرت مولانا سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، 3 دن کا فقہی سیمینار تھا، آخری خطاب حضرت والا کا رہا، اور حضرت خود اس بات کا اظہار بھی کیے، اور سامعین کوئی ایسے ویسے نہیں، تمام علماء و مفتیان کا مجمع رہا۔ حضرت ایک بات کہنے لگے کہ جب کہیں فقہی سیمینار ہوتا ہے، حضرت اپنی طرف منسوب کر کے فرما رہے ہیں، اور مجھے دعوت آتی ہے تو میرا وقت کب آتا ہے تب جا کر بیٹھتا نہیں، میں 3 دن بھی پورے پروگرام میں رہتا ہوں تاکہ مجھے بات بری سمجھ میں آ جائے۔ یہ وقت کا شیخ الحدیث کہہ رہا ہے، پوری بات سننا، پہلے کو بیچ سے اور بیچ کو بعد سے جوڑنا۔ چھوٹی سی بات آ گئی اور اسی پر الزام لگانا لگ گئے۔ دلا پاک نہیں تو کچھ پاک نہیں، چاہے عالم ہو کہ جاہل ہو، لیڈر ہو کہ گیڈر ہو، 100 مرتبہ اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، کورونا نہ لگے، کورونا نہ لگے، دل کو دھونے کی کام کرو۔ آج ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، مولوی ہو، ڈاکٹر ہو، لائر ہو، انجینئر ہو، انسپکٹر ہو، سرکل ہو، جو بھی ہو،
من پاک ہونا چاہیے. من پاک ہونا چاہیے. اور پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, من پر جو محنت کی نا, آپ کے بعد کسی نے اتنی محنت من پر نہیں کی. دل پاک ہو. میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ایک عجیب و غریب دل کی صفائی پر نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کے ادا ہونے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. نماز کے ادا ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. نماز کے ادا ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ 3 شرائط نماز میں داخل ہیں. جگہ پاک نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوگی, کپڑے پاک نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوگی, جسم پاک نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوگی. حضرت پیر نے فرمایا ادا ہونے کے لیے جگہ جسم کپڑا پاک ہو, لیکن نماز قبول ہونے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. بھائی کے متعلق دل گندا ہو, پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہو. بہن کے متعلق دل گندا ہو, پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہو. جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اس کے متعلق دل گندا ہے, پھر بھی تو یہاں نہیں حرم میں سجدہ کرے گا, تیرے سجدے پر رحمت کی نظر نہیں پڑے گی. کیا کہیں, اس دور میں جتنی چاہے غلط باتیں کہہ دو جائز ہے. اس دور میں جتنا چاہے برا کام کرو معاف ہے. عزت کے لٹنے کی باتیں ہو کوئی مواخذہ نہیں. جان برباد کرنے کی بات ہو کوئی مواخذہ نہیں. جان بچانے کی بات ہو زبردست گرفت. بات پوری سننا چاہیے. کہنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہیے. وہ کیا نیتیں نیک اپنے دلوں کے اندر رکھ کر کہتا ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے. کچھ لوگ سمجھ گئے کہ مولانا نے کرونا کے متعلق کیوں کہا, کس لیے کہا, ویکسین کے متعلق کیوں کہا, کس لیے کہا. جن کو عقل ہے, جو دال چاول روٹی شکر کھاتے ہیں, بڑے کا یا چھوٹے کا گوشت کھاتے, سمجھ گئے کہ مولانا کے کہنے کا مقصد کیا ہے. کچھ لوگ نہیں سمجھے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو, صاف کہنے لگا مولانا ویکسین کے خلاف ہے, ویکسین کے خلاف ہے. بھئی مولانا اگر بول دیے, بائی چانس اگر بول دیے مولانا, میں کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں. صبح سے فون آنے لگے کہ مولانا کمنٹ صاحب پڑھے گا. منجے بولے کتابہ پڑھنے تو وقت نہیں تو میں کمنٹ صاحب کہاں پڑھوں. شیخ سعدی نے فرمایا مجھے کسی کی تعریف کرنے کے لیے ہی وقت نہیں ملتا, غیبت سننے کا موقع مجھے کہاں ملے گا. آج کسی کو دعا کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے, بد دعا کرنے کا موقع, گالیاں دینے کا موقع کہاں ملے گا. یہ ایک بات یاد رکھیں, حاضرین و غائبین و ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں, یہ ایک بات یاد رکھیں, کبھی میں ملک, ایمان, قوم کا کبھی سودا نہیں کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ.
اور ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس کی بات سمجھ سکتے ہیں تو بیان سنیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اور بھی بڑے بڑے حضرات علماء ہیں، ان کے بیانات سن لیں آپ۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو پہلے سوچتا ہوں اور بعد میں بات کرتا ہوں، اور ایمان کی، ملک کی، قوم کی حفاظت کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں میں۔ سمجھ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے اکرم بات؟ چھوٹی کلپ آ جاتی ہے کہ مولانا ویکسین لینے سے منع کی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی انتظار کرو۔ یہ ایک مولانا ویکسین کے بارے میں نہیں لینا بول کر تو صاف نہیں بولے، خدشات و مشکوک باتیں بیان کرے، وہ باتیں جو ملک کے اندر اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو باتیں ویکسین کے متعلق چل رہی ہیں وہ سب افواہ ہے۔ افواہ کسے کہتے ہیں معلوم جناب؟ احمق، بے وقوف، آوارہ، بیکار لوگوں کے زبانوں سے نکلنے والی باتوں کو افواہ کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ویکسین کے متعلق اپنے اپنے خیالات بیان کیے ہیں ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں۔ نوٹ آف دا پوائنٹ، ویکسین کی حقیقتوں کے متعلق جن لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کو پیش کیا، ایک بھی راستے میں ٹماٹو بیچنے والا نہیں۔ ان پڑھ آوارہ نہیں۔ اگر ان کی باتیں غلط ہیں تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ چھین لو ان کی وہ سرٹیفکیٹس جہاں انہوں نے پڑھا۔ عجیب بات ہے، یہ آج اس کا بیان تو زیادہ سے زیادہ 2000 3000 4000 دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے تو کلپس لاکھوں میں دیکھنے والے ہیں۔ لاکھوں میں جو بات پھیلتی ہے اس کا نقصان زیادہ ہے، یا ہزاروں میں جو بات پھیلتی ہے اس کا نقصان زیادہ ہے؟ بولو واحد۔ پاگل پن ہے، پاگل پن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ صاف صاف کہہ دینا تھا کہ میں نہیں ڈالتا۔ میں کیوں بولوں نہیں ڈالتا بول کر؟ نہ گزشتہ جمعہ بولا نہ اس جمعہ بولوں، میں انتظار کروں گا۔ کسی بھی چیز کا جب اتفاق نہیں ہوتا تو جا کر کچھ جانے دیوانے کیا؟ اور یہاں تک میں نے کہا کہ بھائی اس ملک کا غیر مسلم ڈالے کہ نہ ڈالے، مسلمان کو تو ڈالنا ہی پڑے گا، کیونکہ مسلمان زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حرمین شریفین کا سفر کرنا ہی اسے پڑتا ہے۔ یہاں نہ بھی ڈالے تو سوال سعودی سے ہو ہی جاتا ہے، الضرورات تبیح المحظورات، بحالت مجبوری وہاں لے ہی لیتا ہے۔ اور ایک صاحب فون کر کے بولنے لگے، کیا کروں میں حضرت، ویکسین ہے ڈال لینا حضرت، نہیں تو ہے نا آنے والے حالات میں ہے نا ویکسین نہیں ملیں گی، ویکسین لینے کے واسطے آدمیاں مارا ماری کریں گے۔ نہیں ملیں گی تو پھر مارا ماری کیوں کریں گے؟ حضرت میں کہیں کو حضرت وہ سب باتیں بولے نہیں نا فون میں، میں بولا میں کیا ضرورت ہے؟ جب بات اہم نہیں ہوتی تو اس بات کو لمبی کھینچنا ہمیں بے وقوف بننے کے برابر ہے، چیز نہیں ہے۔ اب بولے نہیں کیسے مارا ماری کہیں کو؟ عجیب لوگ ہیں، پوری بات کبھی بھی سننا چاہیے۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں خدا کی قسم،
میری بات کسی کو کھٹکتی ہے وہ مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دیا۔ اگر وہ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، حشر کے میدان میں مواخذہ ہوگا، اس وقت نیکیوں کا حریص تو ہر گنہگار ہوتا ہے، نیکیاں ملنے کا اگر کسی کو وہاں امید ہوتی ہے، وہ باپ کو نہیں چھوڑے گا، تم کو چھوڑے گا۔ میرا پہلا مقصد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ان مسائل میں جہاں آئندہ چل کر خطرے نظر آ رہے ہیں، علماء کو نہیں جانا ہے، علماء ہی کو بچانا ہے، کیونکہ تجارتی مراکز، تجارتی میدان جب برباد ہوئے، اس وقت میں نے اپنے کانوں سے جو علماء کے خلاف میں گالیاں سنی ہیں، اگر آپ ان گالیوں کو سنتے تو ابھی تک کان میں خون اور پی پاتا۔ ایک مسئلے میں نے کہا نہیں کہ علماء کیا بھی کریں گے، سوال ضرور کھڑا ہوگا۔ کسی جگہ پر امن و امان کے لیے گئے، کیا ضرورت ان کو جانے کی؟ کون بھی نہیں گئے۔ یہ ایک مولوی میرا بیٹا تو بھی آیا کیا بات، دیکھو جینے نہیں دے گی یہ قوم۔ خون نکال کر وضو بھی کرائیں گے، یہ قوم کا دل بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ چمڑے نکال کر کپڑا پہنا کر بھی پہنائے، قوم کا دل بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ افواہیں، مرو پتہ چلے گا۔ مجھے پوچھتے ہیں لوگ، آپ ڈالیں گے کیا؟ آپ ڈالیں گے کیا؟ بھئی وقت آ گیا تو میں کیا، میرا توپ بھی ڈالنا چاہیے۔ فوٹو کے بارے میں نے مثال دیا، پھر بتا رہا ہوں میں آپ کو، کل سے جو حالات گزر رہے ہیں نا اس کی وضاحت کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اب یہ وقت بھی میرا بڑا مصیبت کا، بولے بغیر گزر گیا، کیا کرے اندر کا قصہ کہتی وہ الگ مصیبت۔ بولیا پھر بولنا نہیں، وضاحت۔ فوٹو کے بارے میں، تصویر کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں ہیں، اور علماء آج بھی، ہمارے اکابرین میں سے آج بھی 50 سے زیادہ فیصد علماء تصویر کے حرام کے قائل ہیں۔ انہی علماء کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ وہ حج کرے کہ نہیں کرے، ضرور ان کے حج کا ثبوت ملے گا۔ اور حج کرنے کے لیے اپنے ملک سے اگر جانا ہے تو پاسپورٹ بنانا پڑے گا، تو پاسپورٹ اس وقت تک بنتا نہیں کہ جب تک تصویر نہ بنے۔ اور مجھے معاف فرمائیں، میرے بات کے ثبوت پر میں بات پیش کر رہا ہوں، وہ ہمارے اکابر جن کے گھر کی عورتوں کے سائے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، جن کے گھر کی مستورات جو ہماری مائیں ہیں ان کے سائے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، شاید کہ ان کے گھر کے مستورات کے چہرے کو کبھی اس اجالے نے بھی نہ دیکھا ہوگا، اس اجالے نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھو کہ کیا وہ حج کی کہ نہیں کی، اپنے شوہر کے ساتھ ضرور وہ حج کی ہے، پھر حج ان کے کرنے میں پاسپورٹ بنا کہ نہیں بنا، بنا ہے ضرور، پھر وہ پاسپورٹ ایسے نقاب میں بن گیا کیا؟ ایسے تو کھولنا ہی پڑا ان کو۔ غیر مرد کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے پر کتنی زخیم کتابیں لکھ چکی ہیں، پھر وہ اپنا چہرہ دکھائے کہ نہیں دکھائے؟ جب کوئی چیز ملک کی فلاح و بہبودی کے لیے قانون بن جاتی ہے، اس میں تو مسئلے بدل دیتے ہیں۔
میں نے کب کہا میں ہرگز نہیں لوں گا؟ میں نے کب کہا کہ آپ ہرگز مت لو؟ میں نے صرف یہ کہا کہ انتظار کرو، انتظار کرو۔ میں نے اس لیے کہا کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز حضرات یہ کہہ رہے ہیں۔ آج صبح کو 8:30 بجے ایک نوجوان بولا، حضرت باہر گئے تو پکڑو کو جا کو ڈال رہی ہیں حضرت، کیا کرنا؟ ڈال لے، اتنی بھی مجبوری آ گئی تو پھر ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں گزشتہ جمعہ اس سے زیادہ میں اور کیا آپ کو بتاؤں کہ دوستو، یقین ایمان اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو کہ صرف بسم اللہ سے ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ جب ہمارے پاس خطرناک سے خطرناک زہر کے توڑ کی دعائیں موجود ہیں، اگر ویکسین غلط ہو یا زہر ہو تو پھر کیا اس کے توڑ کا اثر نہیں ہوگا؟ کیسے اکابر نے کہا ہے کہ بھئی اعوذ بکلمات اللہ التامہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ پڑھ لو۔ اسے ایک حوا بنانا، اس پر لمبی چوڑی گفتگو کرنا، اس پر کمنٹس کرنا، دوسرا اور کوئی کام ہی نہیں ہے کیا؟ میرا کام صرف بیان کرنے کا رہ کر بھی میں جمعے کو ایک مرتبہ بیان میں آتا ہوں، اس لیے کہ مجھے دوسرے اوقات میرے گھر کے اور میرے مطالعے کے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ خالی ان کاموں میں لگے رہتے نا، میں سوچتا ہوں کہ بھائی ان کو دوسرا کام ہی نہیں کیا؟ بات پوری سننا سیکھو، بات پوری کرنا سیکھو۔ بات پوری سننا سیکھو، بات پوری کرنا سیکھو۔ جب تک بات پوری نہیں سنیں گے، بات پوری نہیں کریں گے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور ہمارے اپنے بھائی اگر سچ ہے تو ان کا دفاع کرنا بھی، کتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، موبائل قریب کر دیا، موبائل قریب کر دیا، تف ہے ایسے جھوٹ پر۔ مغرب میں رہنے والے مسلمان اور مشرق میں رہنے والے مسلمان کے درمیان میں آج سے 100 سال پہلے جو قربت تھی، آج بازو بیٹھنے والے مسلمان کے اندر وہ قربت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے بادشاہ کو، نہیں جی واحد بولنے کا یہ مقصد نہیں، تمہیں سمجھے سو غلط، یہ دفاع کرنے والا ایک نہیں ملے گا، آج الٹا آگ لگانے والے 1000 ملیں گے۔ اور یہ آگ لگانے والے کیا سمجھے معلوم؟ وہ صرف ان کا عقیدہ جھوٹا ہے۔ وہ جو سوچ بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد خبر کی ایک زندگی ہے، ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ حشر کا میدان ہے، خود ان کو یقین نہیں ہے۔ جس کو حشر کے میدان پر یقین ہوتا ہے، خبر کی زندگی پر بھروسہ ہوتا ہے، سوالات پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ آدمی آگ کا کام نہیں کرے گا، پانی کا کام کرے گا۔ آگ کا کام نہیں کرے گا، پانی کا کام کرے گا۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ کسی جگہ پر آگ لگاتے ہیں تو لگانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ بھی جل جاتی ہے، جسے آگ لگاتے ہیں وہ بھی جل جاتی ہے، آگ لگانے والا بھی جل جاتا ہے، مطلب انہیں بھی برباد، انہیں بھی برباد، انہیں بھی برباد۔ اور ایک قریب میں ایک بڑی اچھی بات پڑھا، میں نوٹ کر کے رکھتا ہوں یہ تمام چیزیں، کہ کہتا ہوں ہمارا بزنس ہی چاہیے، ہمارا اکاؤنٹ ہی چاہیے۔ بہت اچھی بات لگی، بہت 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 پیاری بات، یاد رکھو ان تمام باتوں کو۔ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، ماچس کی قیمت وہ 1 روپیہ ہے، ماچس اور دوسری زبان میں کیا بولتے ہیں اسے معلوم نہیں، انگار کا ڈبہ کیا کی کدھر کی بول کر، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی۔ ماچس کا ڈبہ اب بھی بک رہا، وہ 1 روپیہ کی کیا کی ہے، کی اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی کبھی قیمت بڑھتی نہیں۔
آگ لگانے والوں کی کبھی قیمت بڑھتی نہیں. پوری بات سنتے نہیں. ویکسین کے خلاف، ویکسین کے خلاف، ویکسین کے خلاف. دیوانے کیا، پاگل کیا. آدمی خلاف بولا تمہیں ڈالنا نہیں، بول کو سبا کے دن مجھے ڈالنے کا موقع پڑا. قوم کے سوالات کا جواب دینا. کون نہیں پوچھے تو بھی اکرم پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، مجھے واحد پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، اسد بھی پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، میرے دوست احباب پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے. میں اتنا پاگل کیا؟ تاریخ طے ہے کیا؟ جون کا مہینہ چل رہا ہے، جولائی 30 تک ڈال لینا، اس کے بعد نہیں. ایسا تمہیں رہا تو کیا کہ رہے بابا نہیں ملتی کہتے جاؤ رے نہیں ملی تو چھنا لے رہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ملک سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کرسیوں میں بیٹھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ تمام باتیں مسلمان بولیا تو ملک کا غدار. 3 مہینے کے بعد ایک لہر آنے والی ہے، اگست میں ایک لہر آنے والی ہے، ابھی بھی سن کو خاموش رہے. اس ڈاکٹر کو سلام کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈاکٹر جو اسی ملک کا ہے، ہندی زبان میں کہہ رہا ہے. آپ حضرات کے واٹس ایپ میں کلپ میں سب موجود ہے. اس ڈاکٹر نے کیا اچھی بات کہی ہے. 3 مہینے کے بعد لہر آنے کی بات کرنا یہ ڈاکٹر کا کام نہیں، جوتش کا کام ہے. اور میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات کہہ دیا تھا کہ عذاب کے آنے کی خبر صرف ایک نبی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. عذاب کے آنے کی خبر ایک نبی دے سکتا ہے، نبی کے بعد. اور اس میں وہ بھی کیا بول رہے ہیں؟ آنے والی لہر اب بچوں کے واسطے کہتے ہیں. بڑوں سے مل کو ہوگا، جوانوں سے مل کو ہوگا، عورتوں سے مل کو ہوگا، اب بچوں سے ملنے ہوگا. اگر بچوں پر یہ لہر آئی اس وقت ماں باپ کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. یا تو بچانے کے لیے یا حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. آدمی اپنی جان قربان کرتا ہے اپنے بچوں. ہم نے میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ جملے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں میں باپ کی لاشیں اٹھائی، صبر آیا. ماں کی لاشیں اٹھائی، صبر آیا. بھائی اور بیوی کی لاشیں اٹھائی، صبر آیا. کتنے جنازے اور ارتھیاں شوہر کے اٹھتے ہوئے بیویوں نے دیکھا، صبر آیا. لیکن جب مصیبت بچوں پر آتی ہے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ایمان کے بعد، اعمال کے بعد اس دنیا میں بچے ایک زبردست نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد اب آنے والی لہر صرف بچوں کو لگ رہی ہے، فلاں لگ رہی ہے، بچوں کو آنے والی ہے. یہ باتیں ہمیں کہے کیا؟ ہم نہ ابھی نماز کے بارے میں کہنے کے لیے وقت نہیں ملا جناب، داڑھیوں کے بارے میں کہنے کے لیے وقت نہیں ملا، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے موبائل نکالنے کی ہمارے پاس ابھی فرصت نہیں ملی. یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ خود اس ملک کے پڑھے لکھے اعلیٰ ڈگری ہولڈرز، تعلیم یافتہ حضرات کہہ رہے ہیں غیر مسلم صحیح. ایک کام کرو، اگر یہ آواز بند ہونا ہے تو سب کو گرفتار کر لو، ہو گیا قصہ ختم. اور میں نے تو یہ ایک تحقیق بھی پیش نہیں کی. منجے کیا معلوم ہوئے ویکسین میں کیا ملکو ہے؟ بلکو منجے تو وہ ہے نا، وہ بسلری پانی دکھ رہا اتنا اچھے. میری تحقیق وہ بھی بات پوری سننا سیکھو، بات پوری کرنا سیکھو. یہ سب کام ڈالو دلاؤ ملک کی حفاظت کرنے کا بیماریوں سے یہ کارندے کام کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو. میں صرف علماء کی حفاظت سب سے پہلے چاہا اور میرے دل کے اندر صرف یہی ایک منشا تھا. اور آج نظر نہ آئے تو حشر کے میدان میں تو نظر آ جائے گا. اس سے زیادہ ریفرنس اور اس سے زیادہ میں سند پیش نہیں کر سکتا. میں سب سن سکتا ہوں، علماء کے خلاف عوام کی زبان سن نہیں سکتا.